حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد و تقوی، عدل و انصاف، اطاعت رسول کی بات کریں، حضرت عمر کے تقوی کی کیا شان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیوار کے ایک طرف، حضرت عمر دوسری طرف، میں سن رہا تھا، حضرت عمر کہہ رہے تھے اے عمر اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اللہ سے ڈرنا پڑے گا، پھر جا کے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضرت عمر کے ساتھ ساتھ رہتے اس لیے کہ ہم ورع سیکھ لیں، ہم زہد و تقوی سیکھیں، یعنی صحابہ کرام حضرت عمر کی صحبت میں رہ کے تقوی و طہارت سیکھا کرتے تھے، یہی پیری مریدی ہے اور کیا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر صحبت کا اعتبار کیا جائے، چونکہ صحابہ کے دور میں صحبت سے ہی فیض جاری ہوتا، محض کسی کے پاس بیٹھنا اس کا ہم نشین ہونے پیری مریدی تھی، وہ فرماتے ہیں اگر اس چیز کا اعتبار کیا جائے تو ابو بکر و عمر کے سلاسل سب سے زیادہ ہیں، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت شیخین کریمین سے فیض ملا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرمان ہے، قرۃ العینین میں فرماتے ہیں احباب ذی وقار، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے عمر کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص پر پیوند لگے ہوتے تھے، آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے لیکن قمیص پر پیوند لگے ہوتے۔ ایک دفعہ آپ خود مشکیزہ پانی کا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک بندے نے عرض کی حضور آپ تو امیر المومنین ہیں، پانی خود اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نفس کے اندر تھوڑی بڑائی میں نے محسوس کی، میں نے اس کا علاج کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے لوگوں میرا وہ بندہ محبوب ہے جو مجھے میری کمزوریاں بتائے۔ آپ کے زہد کی یہ شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کچھ چیز دیتے، آپ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اس سے دیں جو مجھ سے زیادہ اس چیز کا حاجت مند ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر لے لو اپنے پاس رکھو یا صدقہ کر دو، جو چیز عمر بغیر طمع کیے لالچ کیے مل جائے وہ لے لیا کرو، اور جو نہ ملے اس کا خیال چھوڑ دیا کرو۔ یہیں سے صوفیاء نے یہ اصول وضع کیا ہے، وہ کہتے ہیں طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یعنی جب تک ملا نہیں طمع نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا، اگر خود دے بغیر مانگے منع نہیں کرنا، اور جب مل جائے پھر جمع نہیں کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اس اصول پہ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خاص شان ہے، آپ اللہ کے حکم کے بارے میں بڑے شدید تھے، بڑے سخت۔ رسول اللہ نے خود فرمایا میرا عمر اللہ کے حکم کے بارے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی آپ کو مشورہ دیتا، اگر صحیح مشورہ ہوتا، چاہے عورت دیتی کوئی کمزور دیتا آپ اسے بھی قبول فرماتے، لیکن جس بات پہ آپ کو کامل یقین ہوتا یہ اس حکم میں کوئی شک والی گنجائش نہیں، کوئی شک والی بات نہیں، وہاں پھر حضرت عمر سے بڑھ کر اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر آپ کو کسی کی ملامت کا دین پہ عمل کرنے میں، رب کے حکم میں سب سے بڑھ کے صحابہ فرماتے ہیں وہ ہستی عمر ہے کہ جس کو کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب جس چیز کو آپ صحیح سمجھ لیتے پھر کچھ کا کچھ بھی ہو جاتا، حضرت عمر فاروق اس کام سے ٹلنے والے نہیں ہوتے تھے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے توکل کی یہ شان کہ جب ابو لولو مجوسی اس نے آپ کو دھمکی دی، اپنے جب اس سے فرمایا مجھے بھی ایک چکی بنا کے دو، اس نے کہا عمر ایسی چکی بنا کے دوں گا پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عمر سمجھ گئے مجھے دھمکی دی ہے، آپ نے صحابہ سے کہا مجھے ابو لولو نے دھمکی دی ہے لیکن اس کے باوجود آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے اپنے کوئی گارڈ کا انتظام نہیں کیا، اپنے حارس کا انتظام نہیں کیا، اپنے چوکیدار کا، اپنے باڈی گارڈ کا آپ نے پھر بھی انتظام نہیں کیا۔ آپ کو رب کے امر پہ اتنا یقین، جس طرح مولا علی شیر خدا آپ کو شہادت کے انداز پر یقین تھا، جب میری شہادت ہوگی میری داڑھی خون سے رنگی جائے گی، اس سے پہلے لوگ آپ کو کہتے یا علی اپنی حفاظت کے لیے لوگ مقرر کر لیں، آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں موت خود محافظ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا توکل، پتہ لگنے کہ یہ دھمکی دی ہے پھر بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، یہ توکل کی اعلیٰ شان۔
وہ عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر آخرت کی یہ بات، آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے، بلکہ آپ کی انگوٹھی پر جو نقش تھا وہ کیا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب قرآن، ادب رسول کی کیا شان، آپ قرآن کا اتنا ادب فرماتے، آپ غصے کے اندر بھی ہوتے، جب آپ کے سامنے کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا یا قرآن کی آیت پڑھتا فوراً آپ کا غصہ رفع ہو جاتا، آپ فوراً جناب آپ ریلیکس ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی تعظیم کی یہ شان، مسجد نبوی کے اندر آپ نے لوگوں کو آوازیں بلند کرتے سنا، آپ نے بلا کے کہا کہاں کہ انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم یہاں مدینے کے ہوتے میں تجھے کڑی سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں تم بارگاہ مصطفیٰ میں آوازیں بلند کر رہے ہو۔ یہ حضور کے مزار انور قبر انور کی تعظیم حضرت عمر کی نگاہ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ میں اہل بیت کا کیا مقام، حضور کے چچا عباس کا کیا مقام۔ جب قحط پڑا مدینے کے اندر، حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس حضور کے چاچا کا وسیلہ اختیار کیا، یا اللہ ہم اس سے پہلے تیرے رسول کا وسیلہ اختیار کرتے رہے، آج تیرے رسول کے چاچا عباس کا وسیلہ اختیار کرتے ہمیں بارش عطا فرما۔ جب آپ نے حضرت عباس جو اہل بیت ہیں، حضرت عمر نے جب ان کا وسیلہ اختیار کیا، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ یہاں سے کچھ جاہل لوگ، خارجی لوگ یہ چیز نکالتے ہیں کہ حضرت عمر کی نگاہ میں رسول اللہ کا وسیلہ جائز نہ رہا۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی دھاندلی ہے، بہت بڑی دو نمبری ہے، ایک لفظ بھی اس روایت کے اندر ایسا نہیں حضرت عمر ناجائز سمجھتے ہوں، بلکہ دوسری کتابوں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود، فتح الباری کے اندر بھی حضرت ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہو کے قحط کے دنوں میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سے بارش مانگی، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ آپ گھر تشریف لے گئے، خواب کے اندر مصطفیٰ کریم آ گئے، آپ نے فرمایا اے بلال تو میری قبر پہ آیا تھا، آ کے تو نے یہ سوال کیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب نے قبول فرما لی، جا کے عمر کو بتاؤ بارش آ رہی ہے، اور عمر کو یہ بھی کہہ دینا میری طرف سے ذرا احتیاط سے کام لے۔ جب بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے، جا کے بتایا رسول اللہ نے فرمایا خامے آ کے بارش آ رہی ہے۔ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، بلال تو نے شرک کر دیا، قبر پہ کیوں چلے گئے؟ قبر پہ جانا تو جائز ہی نہیں، بعد از وصال وسیلہ اختیار کرنا تو جائز ہی نہیں۔ نہیں کسی صحابی نے رد نہیں کیا، بلکہ خود بلال بن حارث صحابی جا رہے ہیں، احباب ذی وقار۔ اس کے بعد جب آپ نے پیغام دیا حضرت عمر کو رسول اللہ کا، تو حضرت عمر نے وہ بھی نہیں جھٹلایا، بلکہ آپ نے آگے سے فرمایا یا اللہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں عدل و انصاف کرنے کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق وہاں بیٹھا کرتے تھے ممبر پر جہاں رسول اللہ کے قدم ہوتے تھے، پھر جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر اس سیڑھی پہ بیٹھتے جہاں ابو بکر صدیق کے قدم ہوا کرتے تھے۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حکم رسول، فیصلہ رسول کی کیا شان، جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے حضرت عمر کی بارگاہ میں، حضرت عمر کے نزدیک وہ مومنی نہیں۔ ہوا اس طرح دو بندے رسول اللہ کی خدمت میں آئے ایک فیصلے کے لیے، رسول اللہ نے ایک بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا، دوسرے نے کہا ہمیں عمر کے پاس بھیجیے وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ عمر کے پاس چلے جاؤ۔ جب دونوں شخص عمر کے پاس آئے تو جس کے حق میں فیصلہ اس نے کہا عمر میری بات سن لیجئے، ہم پہلے رسول اللہ کے پاس سے فیصلہ کروا آئے ہیں، اس بندے نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، اس نے رسول اللہ سے کہا ہم عمر سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کیا ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا بالکل، ہم پہلے رسول اللہ کے پاس گئے تھے، رسول اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا پھر ٹھہرو میں ابھی آ کے تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، جا کے تلوار لے کے آئے، آتے ہی آپ نے اس منافق کی گردن اڑا دی۔ جب رسول اللہ تک یہ بات پہنچی آپ نے کہا عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ نے یہ بات کی اللہ کریم نے حضرت عمر کی تائید میں حق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرا فیصلہ دل و جان سے قبول نہ کر لیں اور ایسے قبول کریں جیسے قبول کرنے کا حق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی کے ساتھ، آپ کے مکان کا پرنالہ گلی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں سے پانی گر رہا ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ نے حکم دیا اس پرنالے کو اتار دیا جائے، اس پرنالے کو اتار دیا گیا۔ جب حضرت عباس کو پتا چلا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، آ کے فرماتے ہیں اے عمر آپ کو پتہ ہے آپ نے جو پرنالہ اتارا وہ کس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا؟ حضرت عمر کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے یہ خود رسول اللہ نے میرے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ پرنالہ لگایا۔ حضرت عمر نے سنا، آپ کا رنگ بدل گیا، آپ کی کیفیت اور ہو گئی، آپ فوراً اتنے پریشان ہوا، آپ نے کہا اے عباس آپ کو اللہ کی قسم ہے جلدی سے آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کے پرنالے کو اسی جگہ اپنے ہاتھوں سے لگا دیجئے جس جگہ رسول اللہ نے آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ جب تھوڑی وسعت ہو گئی، مال غنیمت آنے لگ گیا، صحابہ کرام چاہتے تھے حضرت عمر اچھا کھایا کریں، اچھا لگایا کریں، اچھا پہنا کریں، اچھی جگہ بیٹھا کریں، اس لیے کہ وفد آتے ہیں اور وہ آ کے دیکھتے ہیں ان کی نگاہ میں حضرت عمر کی شان اور زیادہ ہو جائے۔ اور صحابہ کو یہ جرت نہیں تھی حضرت عمر سے یہ بات کرنے کی، انہوں نے سوچا پروگرام یہ بنایا حضرت عمر کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہتے ہیں وہ جائیں، چونکہ وہ بیٹی بھی لگتی ہیں روحانی ماں بھی لگتی ہیں، انہیں ہم بھیجتے ہیں وہ جا کے حضرت عمر سے کہیں کہ آپ مہربانی فرما کے تھوڑا اچھا کھانے کا انتظام کریں، اچھا پہننے کا انتظام کریں، اچھا بیٹھنے کا انتظام کریں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جب عمر فاروق کے پاس جاتی ہیں، جا کے یہ کہتی ہیں حضرت عمر ہل کے رہ گئے، آپ تڑپ کے رہ گئے، یہ میری بیٹی رسول اللہ کی زوجہ یہ کیسا مشورہ عمر کو دینے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا حفصہ میں تجھ سے ہی تیری تردید کرواؤں گا، بتا رسول اللہ کی گزر اوقات کیسی تھی، رسول اللہ کا دن کیسے گزرتا، رات کیسے گزرتا، حضور کا کھانا کیسے ہوتا، پہنا کیسے ہوتا، بچھونا کیسے ہوتا۔ آپ بار بار رسول اللہ کا زہد یاد کرواتے رہے۔ ام المومنین حفصہ کو رلا دیا، پھر آپ نے فرمایا بیٹی خود بیان کرو رسول اللہ کہ گھر میں کتنے دنوں بعد جا کے چولہا جلتا تھا، روٹی پکتی تھی، سالن تیار ہوتا تھا۔ آپ نے کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کئی دن گزر جاتے رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، سالن نہیں پکتا، روٹی تیار نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے پوچھا رسول اللہ کا بستر کیسا تھا؟ آپ فرمانے لگی ایک ہی جناب بستر تھا، آپ آدھا نیچے لیتے آدھا اوپر اوڑھ لیتے۔ اس طرح کر کے حضرت عمر فاروق نے جب رسول اللہ کا فقر یاد کروایا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ حفصہ سے فرمایا اب یہ بتا ان کے یار ابو بکر کا گزارا کیسے تھا، ان کی گزر اوقات کیسی تھی؟ انہوں نے کہا بالکل رسول اللہ جیسی، وہ بھی اسی طریقے پہ چل کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تین ساتھیوں دو گزر گئے ایک خاص طریقے پہ چل کے، ایک پیچھے باقی ہے، کیا وہ اگر ان کا رستہ چھوڑ دے کیا ان کے پاس پہنچ سکتا ہے، ان سے مل سکتا ہے، ان سے ملاقات کر سکتا ہے؟ سیدہ حفصہ فرمانے لگی نہیں، فرمایا پھر میں ان تین میں سے تیسرا ہوں، میں ان تین میں سے تیسرا ہوں۔ رسول اللہ گزر گئے، ابو بکر گزر گئے، لہٰذا میں ان کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ہمیشہ انہی کی طریقے پہ چلتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔